السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، پتہ ہے کسی کو کہاں تک پڑھا تھا ہم نے کل؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے اسما، کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ۔ کہاں تک پڑھا تھا کل؟ 87۔ شاباش، ویری گڈ۔ پتہ چلتا ہے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ چلیں ہاں جی، 5ویں پارے کا ماشاء اللہ نامہ رکوع پڑھنا ہے ہم نے، سورۃ النساء۔ ہاں جی، سورۃ النساء سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ سورۃ النساء سے کہہ رہے، سورۃ النساء ہی چل رہی ہے الحمدللہ۔ سورۃ النساء اور آیت نمبر 88 سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 88 سے لے کے 91 تک، چھوٹا سا رکوع ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نامہ رکوع 5ویں پارے کا۔ فما، پس کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، پس کیا ہے واسطے تمہارے، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتینی، کے 2 فرقے ہو رہے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ارکسہم، اور اللہ نے الٹا کیا ان کو، بیما، باسباب اس چیز کے، کاسابو، کہ کمایا انہوں نے، اتریدون، کیا ارادہ کرتے ہو تم، ان تہدو، یہ کہ راہ پر لاؤ، من اضل اللہ، جس کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ، فلن تجد لہ، پس ہرگز نہ پائے گا تو، لہو، اس کے لیے، سبیلا، راہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے ہو، لاحق آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو کسی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کی سزا میں الٹ دیا، ان کے کاموں کو، یعنی کیا کر دیا اللہ نے، پھر ان کو کافر بنا دیا، یا اللہ نے ان کو کیا کیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو راہ راست پر لے آؤ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے ہرگز کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ کیا بتایا گیا ہے؟ منافقین سے مراد کون لوگ ہیں، کہ اس کے بارے میں صحابہ کرام کی مختلف روایات آتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے، پڑھا تھا ہم نے پیچھے، غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر رستے ہی میں سے واپس چلے گئے۔ یاد ہے کون کون تھا ساتھ ان کے؟ کتنے لوگ تھے وہ؟ کتنے لوگ تھے جو چلے گئے تھے غزوہ احد سے واپس؟ ہاں جی پیاری شہزادیوں، پتہ ہے کسی کو؟ ہاں جی، دیکھا نا، پتہ چلتا ہے۔ اب چاہیے تو یہی ہے کہ ٹیسٹ لینا چاہیے آپ لوگوں کا نا، جب پارے کا اینڈ ہو تو۔ چلیں ہاں جی، 300 لوگوں کو لے کے عبداللہ بن ابی جو تھا وہ واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے، اور کبھی ویسے یہی ہے، باقی واللہ اعلم بالصواب، کہ اس کے بارے میں مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کہنے لگے کہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو قتل کر دیں، کہ یہ کیوں واپس آئی نا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ اس میں اختلاف کرنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے یہ والی آیت نازل کر دی، باقی واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد دوسری روایت آتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ عرب کے کچھ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اہل مکہ سے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر کیا ہوا، وہ بیمار ہو گئے اور واپس چلے گئے، اور ان کے بارے میں مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے منافق قرار دیتا اور دوسرا مسلمان سمجھتا تھا، اس کے بارے میں کہتے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک اور تیسری روایت آتی ہے حضرت
इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मक्का में कुछ लोग जो थे वो इस्लाम कबूल उन्होंने कर लिया, कलमा पढ़ते थे, लेकिन क्या था, मुसलमानों के पास आते थे तो मुसलमानों के कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जब काफरों के पास जाते थे मक्का में तो क्या करते थे, वो मुशरिकों की मदद किया करते थे। उनके बारे में मुसलमानों की दो राय हो गई। लिहाजा इस आयत में मुनाफिकीन से मुराद यही लोग हैं, चूँकि अगली आयत में इन मुनाफिकीन के मुसलमान करार पाने के लिए मदीना की तरफ हिजरत करने का बतौर शर्त जिक्र किया गया है, कहा गया है, बताया गया है। तो फिर मतलब यही है कि यही कवी जो है ना वो यही आती है, जो आखिरी हदीस है यही आती है। बाकी वल्लाह आलम बिस्वाब। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं जिसको अल्लाह राह से भटका दे उसको कोई हदायत नहीं दे सकता। वद्दू दोस्त रखते हैं, लऊ तकफुरून काश के काफिर हो जो तुम। अल्लाह कहते हैं वो तुम्हें इसलिए चाहते हैं कि तुम्हें काफर कर दें, तुम्हें अपने दीन से फेर दें। कमा जैसा कि काफरू के काफर हुए, जैसा कि वो खुद काफर हो गए। फतकूनूना पस हो जाओ तुम सवाअन बराबर, फला तत्तखिजू पस मत पकड़ो, और सब बराबर हो जाओ, मतलब क्या, गुमराही और कुफर में सारे एक जैसे हो जाए। तो जब तक के फला तत्तखिजू मत पकड़ो मिनहुम उनमें से औलिया दोस्त। अब यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से पता चलता है कि कफार के साथ आप दोस्ती नहीं कर सकते, वो कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते, कभी भी आपके साथ मुखलस नहीं हो सकते। अब क्या है, क्या कहा है अल्लाह ताला ने, हत्ता यहाँ तक के युहाजिरू के वतन छोड़ाएं, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रस्ते में, फ़ा इन तवल्लऊ पस अगर फिर जाएं, फ़ाखुज़ूहुम पस पकड़ो उनको, वक़्तुलूहुम और मार डालो उनको, हाइसु जहाँ कहीं वजदतुमूहुम पाओ उनको, वला तत्तखिजू और मत पकड़ो मिनहुम उनमें से वलियन दोस्त, वला नसीरा और मददगार। क्या हुआ है, आवाज नहीं आ रही? अच्छा हाँ जी। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि तुम लोग काफिर हो जाओ जैसे कि वो काफिर हो गए, और सब बराबर हो जाओ कि गुमराही और कुफर में। तो जब तक अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग अल्लाह के रास्ते में अपना वतन नहीं छोड़ेंगे, मुसलमानों के साथ आके मदीना की तरफ आके नहीं रहेंगे, इनमें से किसी को दोस्त मत बनाओ। और अगर ये ना माने, क्या ना माने, हिजरत करने का ना माने और काफरों के साथ शरीक ही रहें, तो इनको पकड़ो, जहां कहीं इनको पाओ कत्ल कर दो, मार दो इनको फौरन। ये है ही नहीं इस काबिल के आप लोगों के साथ रहें। सख्ती से हुक्म दिया जा रहा है कि इनको मार दो, और इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। क्यों कहा गया है कि पता चल जाए ना। अब देखिए पहली क्या थी, हिजरत, जो हिजरत हबशा थी वो इख्तियारी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हिजरत कर दे, हुक्म नहीं है। यहाँ पे क्या है, हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है, मदीना की तरफ हिजरत कर दे, चले जाएं यहाँ से, छोड़ दें इनको, जो जुल्म सितम कर रहे हैं आप पे इनको छोड़ दें। अब क्या है, जो पक्के सच्चे मुसलमान थे उन्होंने तो फौरन से पहले उन्होंने अपनी बोरिया बिस्तर बांधे और वो तो निकल पड़े। इतने जुल्म सितम जिस पे हो रहे हैं वो छोड़ के जाते हैं, वो रहते हैं वहीं, वो कभी भी नहीं रहेंगे। जिस इंसान पे इतनी ज्यादतियां हो रही हों वो कभी रहेगा उस जगह को, वो फौरन से पहले उस जगह को छोड़ देगा। अब इनका क्या काम था मुनाफिकीन का, ये क्या करते थे, आराम से उधर ही टिके रहे हैं कि जी हमारा तो मायदा हो चुका है, सारा कुछ है, बस हम इधर ही हैं, रह रहे हैं, बस ठीक है। क्या कहा अल्लाह ताला ने, कहा कि अब पता चलेगा कि आया ये आपके साथ मुखलिस हैं, क्या ये हिजरत करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा जी, आराम से हीले बहाने करके उधर ही रह गए। तो फिर यहां से पता चलता था ना कि कितने का वो मुखलिस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सहाबा कराम के साथ। और फिर जब जंगे उहद हुई तब तो पता लग गया, फिर उसके बाद जंगे तबूक जब हुई तब तो वाज़ेह पता चल गया, बता दिया अल्लाह ताला ने कि क्या है और कौन है ये लोग, कैसे हैं, किस तरीके से अजियतें दे रहे हैं मुसलमानों को, किस तरीके से तकलीफें पहुंचा रहे हैं। ये जो मुसलमान बिखरे पड़े हैं ना हर जगह पे और आपस में लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये इन्हीं मुनाफिकीन की वजह से है। इनको पकड़ के वैसे ही वही मार देना चाहिए। ऐसे ही अपने इर्द गिर्द भी देखें तो बहुत से ऐसे आपको मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा ऐसे मिल जाएंगे। और अल्लाह ने क्या क्या कहा है
मत पकड़ो इनको दोस्त और मददगार, ये कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते, कभी भी आपके खैर खा नहीं हो सकते। जो आपके पास झूठी कसमें खा खा के कहे ना कि मैं आपका हूं, मैं आपके साथ बड़ा मुखलिस हूं, मैं आपका बड़ा खैर खा हूं, वो कभी भी आपका खैर खा नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा बात। जो आपको तकलीफ में परेशानी में देख के आपकी मदद को ना पहुंचे, वो कभी भी नहीं आपका खैर खा हो सकता। वो क्या बराबर हो सकते हैं वो दोनों इंसान? एक जो खुशी के वक्त सिर्फ आपका साथ दे, और एक ऐसा इंसान है जब आपको तकलीफ है, दुख दर्द है, वो तब आपके साथ खड़ा है, हालांकि खुद उसको बड़ी अशद जरूरत है उन चीजों की है, जो भी मामलात हैं, लेकिन किस लिए? क्योंकि वो आपके साथ मुखलिस है, वो वाकई ही आपसे दिल से मोहब्बत करता है इंसान, वो वाकई आपको चाहता है। क्या कोई आप सोचे तो सही कि क्या कोई माँ अपने बच्चे को आग में गिराना चाहेगी? तो यहाँ पे देखिए ना कि वो बताया जा रहा, वाज़ेह तौर पे बता दिया, फिर उसके बावजूद आप उनके साथ दोस्तियां रखें, सारा कुछ करें, तो फिर तो हम जैसा कोई है हो ही नहीं सकता बेवकूफ कि इनको उल्लू बना लो। उल्लू के पट्टे ही हैं ये सारे मुसलमान, नजर ही आ रहा है सब कुछ क्या हो रहा है इनके साथ, क्या कर रहे हैं कफार इनके साथ, किस हाल में पहुंचा दिया मुसलमानों को, और किस तरीके से आपस में लड़वा रहे, मरवा रहे हैं, फिरके बनवा दिए, किस तरीके के साथ जलीलो ख्वार कर रहे हैं मुसलमानों को। फिर भी मुसलमान समझते नहीं है, इतनी गुलामी कर रहे हैं, इतना वो मैं कहती हूँ उनके तलवों को चाट रहे हैं कि नहीं बस ठीक है। इतनी बुरी हालत तो नहीं थी, इतनी बुरी हालत में तो नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस्लाम को इतना बुलंद करके और कैसे छोड़ के गए थे, कैसे लोग जोक दर जोक मुसलमान हो रहे थे और कैसे इस्लाम सर बुलंद हो रहा था। तो आज क्या किया है मुसलमानों ने, क्या हाल कर रहे हैं, अपने ही करतूतों की वजह से है, और ये मुसलमानों के अंदर ही ये मुनाफिकीन जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। खैर अल्लाह ताला ने कहा कि क्या है, अब हुक्म दिया जा रहा है कि अब यहाँ से पता लगता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब उन्होंने वतन नहीं छोड़ा, यहाँ पे पता चला है मुनाफिकीन के बारे में, यहाँ से पता चल रहा है। फिर क्या है, इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, यसिलूना के जा मिले, इला कौमिन, तरफ उस कौम की, बैनकुम के दरमियान तुम्हारे है, वो बैनहुम और दरमियान उनके, मीसाकुन अहद है, औ जाअकुम या आए तुम्हारे पास, हासिरत के रुक गए हैं, सुदूरुहुम सीने उनके, अन युकातिलूकुम के लड़े तुमसे, औ युकातिलू या लड़े कौमहुम कौम अपनी से, वलौ शाअ अल्लाहु और अगर चाहता अल्लाह ताला, लसल्लतहुम अलबत्ता मुसल्लत करता उनको, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, फला कातिलूकुम पस अलबत्ता लड़ते तुमसे, फ़इनी तज़लूकुम पस अगर एक तरफ हो जाए, फलम युक़ातिलूकुम पस ना लड़े तुमसे, व अलक़ौ और डाले, इलैकुम सलामा तरफ तुम्हारी सुलह, फमा जअलल्लाहु पस नहीं की अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम ऊपर उनके, सबीला राह। यानी अगर मुनाफिकीन किसी ऐसे कबीले से ताल्लुक रखते हैं जिनसे वो माहिदा हो चुका है, तो तुम उन्हें कत्ल ना करो, क्योंकि माहिदे का एहतराम और इसकी पाबंदी लाजम है। कि क्या कहा है कि मगर जो लोग जो ऐसी कौम से मिल गए हैं जिनसे तुमने अहद किया हुआ है, या वो लोग जो तुम्हारे पास आ गए हैं, जिनके दिल अपनी कौम के साथ होकर तुमसे लड़ने या तुम्हारा साथ होकर अपनी कौम से लड़ने में हिचकिचाते हैं। अब क्या है कि कुछ लोग जो मुसलमान हो गए हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ना आपके साथ यानी लड़ाई करेंगे ना उनके साथ लड़ेंगे, कि वो हमारी कौम है। तो क्या है, इनके साथ आपका मुआहदा हो चुका है, आपने इनके साथ कोई लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं कहना इनको कि जो आपके साथ मिल गए हैं, सुलहनामा कर लिया है, शर्तें तय हो गई हैं, बता दिया है कि हम जंग नहीं करेंगे, हम आपका भी साथ नहीं दे सकते, हम उनका भी साथ नहीं दे सकते। हाँ ये है, अगर वो आपसे लड़ेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे, अगर आप उनसे लड़ेंगे हम तब भी साथ नहीं देंगे, जिसको कहते हैं ना न्यूट्रल, वो वाली हालत के बस हमने कुछ नहीं करना, हमारे हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। और एक वो है जो दर पर्दा काम कर रहे हैं, आपके मुंह पे आपके हैं, पीठ पीछे नहीं है आपके, पीठ पीछे छुरा घूमने वाले लोग हैं वो, और वो मुनाफिकीन है। ये वो लोग हैं जिनके साथ वादा कर लिया है, अहद कर लिया है कि वो हिचकिचा रहे हैं, तंग होते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो इनको भी अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम पर चढ़ा देता और तुमसे जरूर लड़ते। फिर अगर ऐसे लोग तुमसे अलग रहें और लड़े नहीं और तुम्हारी अतात करें, तो अल्लाह ने तुमको
ان کو ستانے کے لیے کوئی راہ نہیں رکھی کہ تم لوگ ان کو تنگ کرو، پریشان کرو، اسی سے روکا گیا ہے۔ یعنی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ لوگ اگر تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے، اپنے قبیلے سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہیں، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ غیر جانبدار نہ رہتے اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم لوگ کیا ہے، تم لوگ رک جاؤ۔ اب اسی معاہدے میں دیکھیں نا، وہ صلح حدیبیہ کا بھی ہے، اس میں بھی آتا ہے، پھر یہ بھی آتا ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ لڑائی کے ارادے سے جاتے تھے، جنگ کے ارادے سے، تو کیا کہتے تھے، یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دو، یا پھر کیا ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہی شرائط رکھتے تھے نا۔ تو یہ کہا گیا ہے، اس کے بعد روکا گیا ہے، پھر کیا کہا گیا ہے، ستاجدون، یعنی جب تک کہ وہ غیر جانبدارانہ پالیسی پر کاربند رہے تو کیا کریں، تم نے ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی کسی قسم کی۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے، ستاجدون، البتہ پاؤ گے تم۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم کچھ ایسے لوگوں کو پاؤ گے، آخرین، اور لوگوں کو، یریدون، کہ ارادہ کرتے ہیں، این یأمنوکم، یہ کہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا، اور امن میں رہیں، قومہم، قوم اپنی سے، کلما، جب، اور ردو، جب کبھی پھیرے جاتے ہیں، الی الفتنتی، طرف لڑائی کی، اور کسو، الٹے کیے جاتے ہیں، فیہا، اس میں، فإن لم، پس اگر، یعتزلوکم، اگر نہ ایک گوشہ ہو جائیں تم سے، وَیُلْقُوا، اور نہ ڈالیں، الیکم السلام، طرف تمہاری صلح، وَیَکُفُّوا، اور نہ بند کریں، ایدیہم، ہاتھوں اپنوں کو، فَخُذُوہم، پس پکڑو ان کو، وَقْتُلُوہم، اور مار ڈالو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں پاؤ ان کو، وَأُولَئِکُمْ، اور یہی لوگ ہیں، جعلنا، کیا ہم نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، اوپر ان کے، سلطاناً، غلبہ، مبینہ، ظاہر۔ یعنی ایسے منافقین جو دل سے مشرکوں کے ساتھ ہیں لیکن محض مطلب برادری اور موقع شناسی کی خاطر تمہیں اپنے مسلمان ہونے یا غیر جانبدار ہونے کا یقین دلاتے رہتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ تمہارے خلاف کیا کرتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اپنے خاندان میں بھی دیکھیں تو کچھ نہ کچھ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، اپنے ارد گرد دیکھیں، محلے میں، ہر جگہ پہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، اور کیا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دینے کا، اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو اب اس سے اسد اور اذفان کے کہتے بعض قبائل مراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آتے اور ریاکاری سے کہتے کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہیں جی، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر جیسے ہی مکہ واپس جاتے تو بت پرستی شروع کر دیتے۔ فرمایا ایسے لوگوں سے کیا کرنا ہے، کنارہ کش رہیں، کنارہ کر لیں، اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے، ان سے کوئی آپ نے کوئی نہیں رکھنا، کیا کرنا ہے، ان سے لڑنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے، ان سے، اور ان کو جہاں کہیں پانا ہے آپ نے ان کی گردنیں اڑا دیں، مار دیں ان کو۔ ایسے لوگ کو تو فوراً سے پہلے ختم کر دو، قصہ ہی تمام کر دو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی، تو وہ مچھلی جو ہے نا، وہ فساد کی جو جڑ ہے نا، اس کو ختم کر دو، جہاں کہیں پاؤ تم ان کو۔ تو کیا کہا ہے، اسی وقت یہ ایسے لوگوں سے کیا کرنا ہے، لڑائی کریں، الگ نہ رہیں، کہ مطلب کہ ان کو مار دیں، اور جب تمہاری اطاعت نہ کریں اور اپنے ہاتھ جنگ سے نہ روکیں تو کیا کرنا ہے آپ نے، ان کو جہاں کہیں پاؤ، ان کو پکڑو تو ان کو قتل کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتی ہے ہم نے تو کھلی دلیل دی ہے، بتایا ہے، آپ کو واضح طور پہ بتا دیا ہے، کھلے دشمن ہیں یہ تمہارے، یہ بڑے بد عہد ہیں، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، کہ صاف دلیل تمہارے پاس موجود ہے کہ یہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، موقع ملے تو کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ جماعت جو ہوتی ہے نا، جماعت، اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کلاس میں بھی کچھ ایسے شرپسند بچے ہوتے ہیں
کہ وہ اس طریقے کے ساتھ وہ دوسروں کو ایک سمجھے کہ کوئی کمزور ہے یا ناتواں ہے نا، کوئی حق پہ ہے، اسے سچ بات کر دی ہے، تو کچھ شر پسند ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، اس کو ٹیچر نے اتنی عزت دے دی ہے، اس کا اتنا خیال کر دیا، اس کے بارے میں برائیاں سب کچھ کرنا شروع کر دے گا کہ لوگوں کی نظروں میں گرانا شروع. تو عزتیں اور ذلتیں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے، یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام کو بھی، لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کہ مسلمان ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں. تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، ان کو ختم کر دینا، ان کا قصہ تمام کر دینا. آگے پڑھ لی تھوڑا سا، رکوع تو چھوٹا سا ہی تھا کہ اتنا ہی کافی ہے. وعلیکم السلام. شکر ہے، مجھے لگا کہ کلاس ہو گئی ہے. اچھا چلیں آگے سے 2 آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا کرواتی ہے. ہم نہ جاگ رہی ہو؟ ہاں پتہ نہیں کدھر ہے، کل بھی بات نہیں ہوئی، پھر کل کرتی ہوں بعد میں. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما کان اور نہیں لائق لمؤمنین واسطے کسی مسلمان کے ان یقتلا یہ کہ مار ڈالے مؤمنن مسلمان کو الا مگر خطأ انجانے سے. ومن قتل اور جو کہ مار ڈالے مؤمنن مسلمان کو خطأ انجانے سے فتحریر پس آزاد کرنا ہے رقبت ایک گردن کا مؤمنات مسلمان کا ودیت اور خون بہا دینا ہے مسلمت سونپی ہوئی الی اہلہ طرف لوگوں کی الا مگر ان یصدقوا یہ کہ خیرات کر دیں فإن کان پس اگر ہو من قوم اس قوم سے عدو لکم دشمن ہے واسطے تمہارے وہوا اور وہ مؤمن مسلمان ہیں فتحریر پس آزاد کرنا ہے رقبت ایک گردن مؤمنہ مسلمان کا وإن کان اور اگر ہو من قوم سے بینکم درمیان تمہارے و بینہم اور درمیان ان کے میثاق عہد ہے فدیتم پس خون بہا ہے مسلمتن سونپی ہوئی کہ دیت پہنچا دے الی اہلہ طرف لوگوں اس کے کی وتحریر اور آزاد کرنا ہے رقبت ایک گردن مؤمنہ مسلمان کا فمن لم یجد پس جو کوئی کہ نہ پائے فصیام پس چاہیے کہ روزے رکھے شہرینی 2 مہینے کے متتابعین پے در پے مطلب لگاتار ایک دن بھی نہیں چھوڑنا، ناغا نہیں کرنا. توبہ ہے من اللہ کی طرف سے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علیما جاننے والا حکیمہ حکمت والا. اور مسلمانوں کو درست نہیں ہے مسلمانوں کا مار ڈالنا مگر کیا ہے بھول چوک سے. بھول چوک اور بات ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت جب حکم نازل ہوا تو عین ممکن تھا کہ کسی شخص کو کافر سمجھ کر مسلمان جو ہے وہ قتل کر دیں اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا تھا. اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قتل خطا کے احکام بیان فرما دیے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کسی حال میں مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے مارا جائے تو اس پر کفارہ ہے، جو بعد میں دیکھیں آگے آ کے آئے گا، جس کا بعد میں ذکر آئے گا. آیت کے سبب کیا ہے بتایا گیا ہے کہ آتا ہے بعض روایات میں کہ عیاش بن ابی ربیہ مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلا آیا، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. چنانچہ ابو جہل اور حارث بن زید جو تھے، حارث بن زید بن ابی انسیہ مدینہ آ کر اسے واپس لے گئے اور مکہ پہنچ کر اسے
کوڑوں کے ساتھ اتنا مارا، بہت ہی مارا کہ اس نے کیا کہا، عیاش نے حارث سے کہا کہ ابو جہل تو ماں کی طرف سے میرا بھائی ہے، تم کون مارنے والے ہو؟ اور قسم کھائی کہ اگر مجھے تنہا مل گیا تو میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ بعد میں حارث بھی مسلمان ہو گیا، جس کا جو آدمی جس کو وہ لے کے گئے تھے اس کو علم نہیں تھا، وہ بھی غالباً ہجرت کر کے مدینہ آ رہا تھا، کہ کہتے کہ عیاش نے اس کو قتل کر ڈالا۔ پھر جب اس کو پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا تو وہ بڑا نادم ہوا اس بات پہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو آیت تھی یہ نازل فرما دی کہ یعنی جب اس طرح کوئی مسلمان غلطی سے مارا جائے تو اس کے دو حکم ہیں۔ ایک کیا ہے؟ کفارہ، اس کی کیا کرنی ہے؟ خون کی دیت دینی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی دیت دیتے ہیں۔ اور کفارہ تو یہ ہے کہ مسلمان غلام کو آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اسی کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ کفارہ تو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، ہاں دیت اگر وارث معاف کر دیں تو ساقط ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ اس وقت ہے جب مقتول کے وارث بھی مسلمان ہوں یا کافر ہوں، لیکن ان سے معاہدہ ہو یا ذمی ہو۔ لیکن اگر اس کے وارث حربی کافر ہوں تو پھر قاتل کے ذمے صرف کیا ہے؟ کفارہ ہے، یعنی ایک مسلمان کو، غلام کو آزاد کرنا ہے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دشمن ہے۔ پے در پے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد کہ اگر وہ مقتول مسلمان قوم سے تعلق رکھتا ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہے یا ذمی ہے تو اس صورت میں بھی 2 چیزیں واجب ہوں گی، کفارہ اور دیت یعنی خون بہا، جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ مگر بعض میں آتا ہے کہ وہ مقتول معاہدہ یا ذمی ہو، مسلمان نہ ہو، تو اس صورت میں بھی کیا کرنا ہے؟ کفارہ اور وارثوں کو خون بہا ادا کرنا پڑے گا۔ اب حنفی مذہب میں تو پوری دیت ادا کرنا پڑے گی، مگر دوسرے فقہا کے نزدیک نصف یعنی آدھی دیت ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ کافر کا خون بہا مسلمان کے لیے نصف ہوگا، آدھا ہوگا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خون بہا کی نقد قیمت 800 دینار، بعض روایت میں آتا ہے 8000 درہم تھی، اور اہل کتاب کا خون بہا مسلمان سے یعنی آدھی رقم سمجھے کہ اگر 800 تھی تو پھر وہ 400 دینی ہوگی، آدھی دینی ہوگی۔ چلیں اتنا ہی ٹھیک ہے، باقی